الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. ہوتی ہیں اذانیں اب بھی تو مسجد کی فضا میں اے مومن. ہوتی ہیں اذانیں اب بھی تو مسجد کی فضا میں اے مومن. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. گرامی قدر سامعین، مہمانان عالی مرتبت، اسٹیج پر جلوہ افروز، علم و فضل کے آفتاب و مہتاب علماء کرام، میں نہ تو اس قابل ہوں کہ اس اجلاس کو میں خطاب کروں. میں تو آپ ہی کا بچہ ہوں. مجھے دعوت دی گئی ہے تو اسے آپ میری جسارت سمجھنا. لیکن چونکہ اجلاس کا ایک نظم ہے، اس کی ایک ترتیب ہے کہ جب تک ہم سب کے سرپرست ہمارے استاد حضرت اقدس مولانا محمد طاہر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، محدث کبیر و شیخ الحدیث مدرسہ فیض ہدایت رائے پور، وہ تشریف لائیں، جب تک میں کچھ دین کی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں اور ان کا تبادلہ خیال کروں. اسی لیے میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہم پر بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر بھیجا ہے. ورنہ تو ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر رہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس کائنات کو بنایا ہے، اور پھر آپ ہی کے صدقے میں سب سے بڑی نعمت اور دولت ایمان، اس سے ہمیں نوازا ہے. اگر آپ غور و فکر کریں تو ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بھی نہیں،
بلکہ لاکھوں اور کروڑوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں کا احساس ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ بے شمار نعمتیں ہماری زندگی میں ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو برت رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار نعمتیں دی ہیں کہ اگر تم ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ اور پیر دیے ہیں، جن سے ہم رات دن فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کھانے کے لیے رزق عطا فرمایا ہے، پینے کے لیے پانی عطا فرمایا ہے، چلنے کے لیے سواری عطا فرمائی ہے، اڑنے کے لیے جہاز عطا فرمایا ہے۔ ایک انسان کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان کا ان کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا ہے، توجہ بھی نہیں جاتی ہے، کہ ایک انسان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، پیروں سے چل رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے۔ جاؤ اس نابینا آدمی کے پاس جس کی آنکھیں چھین لی گئی، وہ آپ کو بتائے گا کہ آنکھوں کی نعمت کیا ہے۔ اس کے سامنے دنیا اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ظلمت ہے، وہ دنیا کی کسی چیز سے آنکھوں کے اعتبار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جاؤ اس آدمی کے پاس، پوچھو اس آدمی سے جو بھوکا ہے، جس کو زبان نہیں دی گئی کہ وہ اپنے معافی ضمیر کو، اپنی بات کو دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جاؤ اس کے پاس جس آدمی کو عقل نہیں دی گئی ہے، جاؤ اس آدمی کے پاس جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، جس کے ہاتھ نہیں ہیں، جو اپاہج ہے، وہ آپ کو بتلائے گا کہ ٹانگیں کتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہمیں احساس ہی نہیں۔ ذرا سی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت چھین لے، تھوڑا سا غریب بنا دے، یا کوئی اور نعمت زندگی میں نہ ہو، تو ہم پوری عمر شکوے شکایت میں گزار دیتے ہیں کہ ہمیں یہ گھر نصیب نہیں ہے، ہمیں اچھی بلڈنگ، اچھا محل نصیب نہیں ہے، ہمیں فلاں لیول کی گاڑی اور کار نصیب نہیں ہے، ہمیں برانڈڈ کپڑے نصیب نہیں ہے۔ ہم ذرا سی دیر میں شکوے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوستو ذرا غور کرو، اگر ہمارا جسم سلامت ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرما رکھی ہے، تو یاد رکھو کہ ہمیں دنیا کی سب نعمتیں عطا کی گئی ہیں، ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے۔ ہم کوشش کر کے، جد و جہد کر کے اپنا رزق حلال کما لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، دن میں کما کر اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اس سے بڑی میں کوئی نعمت نہیں سمجھتا ہوں۔ اگر کسی سے اس مجمع میں سے پوچھ لیا جائے کہ آپ لوگوں کو دنیا کی تمام آرائشیں، زیبائشیں، نعمتیں، مال و دولت دے دیا جائے، لیکن تمہیں اندھا کر دیا جائے، تمہاری زبان کاٹ دی جائے، تمہارے ہاتھ توڑ دیے جائیں، پیروں سے آباد کر دیا جائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم اس مال سے فائدہ نہ اٹھا سکو، صرف دال کا پانی آپ کو عطا کر دیا جائے، میں اگر عقل مند آدمی ہوگا تو یہ کہے گا کہ ہمیں یہ سب چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں اپنا جسم سلامت چاہیے اور ہمیں صحت تندرستی چاہیے۔ ہم کم کھا لیں گے لیکن ہم تندرست رہنا چاہتے ہیں، ہم کم مال پہ گزارا کر لیں گے لیکن ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانہ خلافت میں دورے پر نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نابینا ہے، اپاہج ہے، لنگڑا ہے، ٹھونڈا ہے، لوگوں کو اس پر ترس آیا۔ ظاہر بات ہے جو آدمی اتنی چیزوں سے معذور ہوگا
اس پر سخت سے سخت انسان کو بھی رحم آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جماعت، اللہ کی کوئی نعمت اس بندے میں بھی آپ دیکھ رہے ہو؟ سب نے کہا کہ یہ تو بیچارہ ہے، اس میں تو کوئی نعمت ہمیں نظر نہیں آتی، ہاتھ اس کے نہیں ہے، پیر اس کو نہیں ہے، آنکھوں سے یہ اندھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ دوستو ایسا نہیں، مثبت ذہن بناؤ، اچھائی کی طرف سوچو، دیکھو کیا یہ پیشاب اچھی طریقے سے نہیں کر پاتا، قضائے حاجت نہیں کر رہا ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نعمت اس میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اتنی نعمتیں نہ ہونے کے باوجود اگر اس کا پیشاب چھین لیا جائے اور صرف 10 دن نہیں، 15 دن نہیں، 1-2 دن کے لیے اس کا بند کر دیا جائے تو پریشان ہو جائیں گے، تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی نعمت نہیں عطا ہوئی۔ نہیں، ہمیں اپنا ذہن اس بات پر لگانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں ہم ان کا شکر گزار ہوں گے، ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے اور اب ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرات، ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمتیں ہیں جو میں نے ذکر کی ہے، ان میں ایک نعمت ایسی ہے جو آج کے مسلمانوں کو بغیر جد و جہد، بنا مجاہدہ، محنت اور کوشش کیے بغیر عطا کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہ وہی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ نعمت ہے ایمان جیسی دولت۔ ہم موروثی مسلمان ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے اچھا کیا کہ وہ اسلام جیسے مذہب سے جڑ گئے، انہوں نے قربانی دی ہوگی اپنے خاندانوں کو چھوڑنا، اپنے متعلقین کو چھوڑنا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑنا یقیناً ایک مجاہدہ ہے، یقیناً ایک قربانی ہے، لیکن ہم اور آپ آج جو بیٹھے ہیں سب کے سب موروثی مسلمان ہیں، ہم نے ایمان کے لیے کوئی قربانی اب تک پیش نہیں کی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اگر مستقبل میں کوئی ایسا وقت آئے گا تو دین اسلام کا ہر پروانہ قربانی پیش کرنے سے گریز نہیں کرے گا، ہے نا؟ انشاءاللہ یہی بات، انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ اگر ہمیں قربانی دینی پڑ گئی تو ہم کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ایمان کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو ایمان کے خاطر تکلیف دینا، قربانی پیش کرنا، اور دوسری چیز ہے کہ ایمان کے مقابلے میں بڑی سے بڑی نعمت کو اگر قربان کرنا پڑ گیا تو جیسے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے، حتیٰ کہ انبیاء کرام نے ایمان کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، دین اسلام کے ماننے والے، نبی کے پروانے، ناموس رسالت پر مر مٹنے والے کبھی بھی کسی قسم کی قربانی سے انشاءاللہ ڈریگ نہیں کریں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ اب میں قرآن کریم کے لیے، ایمان کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں ان کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی جان لیں کہ ایمان جیسی یہ نعمت جو ہمیں عطا کی گئی ہے یہ کوئی بیجا نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اگر ہمیں دنیا دینی پڑ جائے ہم دنیا بھی دیں گے، والدین، ماں باپ، بچے، مال و دولت، کھیت، تجارت، دکانیں، جو بھی قربان کرنا پڑ گیا، یہاں تک کہ ہم اپنی تن من دھن کی بازی لگانے آ گئی تو ہم انشاءاللہ تن من دھن کی اپنی بازی لگائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے میں شروع کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا کہ ذرا بتاؤ کہ تمہیں ایمان کے مقابلے میں
کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، ان کی تفصیلات بتاؤ۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین میں زبان سے کچھ نہیں بیان کروں گا، آئیے میری پشت کو دیکھیے، میں کپڑا اٹھاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی کمر کو دیکھا، کہنے لگے کہ خباب یہ کیسے؟ میں نے تو زندگی میں کسی کے کسی پشت اور کمر نہیں دیکھی، کیا ہوا؟ کون سی قربانی دینی پڑ گئی؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین کہ میری پشت ایمان کے لیے، دین اسلام کے لیے پگھل چکی ہے، لیکن ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی اور نقص نہیں آیا۔ کہا تفصیل بتائیے کہ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جب میں قرآن سے جڑا، جب میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، جب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بن گیا، میرے آقا کو معلوم ہوا کہ خباب بن ارت ہمارے حلقے سے نکل کر حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں، تو وہ سریے کو گرم کرتے، گرم تپتی ہوئی زمین پر مجھے لٹاتے، کبھی انگاروں پر لٹاتے اور اس سے میری پشت کو داغتے تھے، جس کی وجہ سے میری کمر کی چربی پگھل جاتی تھی اور اسی سے انگارے بجھتے تھے۔ حضرات بیان کرنا بڑا آسان ہے کہ حضرت خباب بن ارت نے ایمان کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، لیکن جب وقت آئے گا ہمارے ایمان پر انشاءاللہ ہم بھی دریغ نہیں کریں گے۔ تو یہ سب سے پہلی قربانی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے پیش کی تھی۔ آئیے آگے بڑھیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان سے جڑے، انہوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے وابستہ ہوئے، تو انہیں بھی اسی طرح کی تکلیف دی گئی۔ چنانچہ عرب کی تپتی ہوئی لیک پر جہاں ٹمپریچر 70 ڈگری رہتا ہے، ہمارا 40% نہیں بلکہ 70 ڈگری رہنے والے ٹمپریچر پر تپتے ہوئے ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے احد 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 کہ اللہ تبارک اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ یہ قربانی ان لوگوں نے پیش کی ہے۔ اب آپ حضرات فرمائیں گے کہ یہ تو واقعات بہت مشہور ہیں، لیکن شاید ایک واقعہ ایسا بھی ہے جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ جائے، آپ کے دل کو لگ جائے، اور آج کے اس اجلاس میں آپ یہ سمجھیں کہ واقعتاً ہمارے ایمان کا لیول اور اس کی بیٹری تو بہت لو ہے۔ کاش ان جیسے صحابہ کرام جیسی ایمانی حلاوت، اس جیسا ایمان کا لیول ہمیں نصیب ہوتا، تو ہم بھی اپنی اس زندگی میں یہ بے ایمان والی زندگی چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی قبول کرتے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے۔ تو آئیے بتاتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے نے اس سے بڑھ کر بھی قربانی پیش کی ہے۔ آپ نے حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، بڑا مشہور نام ہے، بڑے حسین و جمیل صحابی ہیں، بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، ایمان کے تعلق سے انہوں نے بھی قربانی پیش کی، ایمان کے لیے انہوں نے بھی تکلیفیں اٹھائی ہے، مشقت برداشت کی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جماعت کے ساتھ یہ جنگ پر تشریف لے گئے، سامنے نصرانیوں اور عیسائیوں سے مقابلہ پڑ گیا۔ اتفاق ایسا پیش آیا کہ حسین اور خوبصورت نوجوان دشمن کی قید میں گرفتار ہو گیا۔ عیسائی بادشاہ کی جب نظر اس پر پڑی تو دیکھتا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اتنا خوبصورت نوجوان نہیں ہوتا ہے، چنانچہ قیدیوں میں سے اس نے
اپنے دربار میں بلایا اور آ کر کہنے لگے کہ بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ نام بتایا گیا۔ کہنے لگے کہ تم تو بڑے حسین و جمیل ہو، بڑے خوبصورت ہو، میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں، تمہاری جان بخشی جائے گی اگر تم نے قبول کر لی۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت بتلائیے کہ میری ایک نوجوان خوبصورت لڑکی ہے، ایسی لڑکی جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، اور میں اس سرزمین کا بادشاہ ہوں، میں وہ لڑکی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں اور آدھی بادشاہت تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو خیر آباد کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ حضرت حذیفہ صحابی نے سوچا نہیں، مہلت نہیں مانگی، غور و فکر نہیں کیا، بلکہ بادشاہ سے بے باک انداز میں کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت ذرا غور کرو کہ میرے پاس صرف ایک نعمت ہے ایمان کی، اگر میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دیا تو مجھے زندگی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب میں نے اپنی زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے پیش کر دی ہے، اگر کلمہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو مجھے زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اسے لے جاؤ، اسے میں غور و فکر کی مہلت دیتا ہوں۔ چنانچہ 3-4 دن کے بعد 3-4 دن اس کو اچھا کھانا کھلا کر، بہترین میوہ جات اور کھانا کھلا کر اس کو لایا گیا، ان کا رنگ اور نکھر گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ غور کر لو، ایمان کو چھوڑ دو، جو پیشکش کی گئی ہے اس کو قبول کر لو، تم آرام اور سکون کے ساتھ اچھے بستروں میں زندگی گزار لو گے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں اپنی بات کہہ چکا ہوں، میں ایمان نہیں چھوڑوں گا، چاہے آپ مجھے جو بھی سزا دے لیجیے۔ چنانچہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبے، ولولے اور والہانہ انداز کو بادشاہ نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کو جیل میں لے جاؤ اور اس کی روٹی اور پانی کو بند کر دیا جائے۔ چنانچہ 1 مہینے تک، 1.5 مہینے تک حضرت حذیفہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پانی دیا گیا نہ کھانا دیا گیا۔ 1 مہینے کے بعد پھر دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنگ پر، ان کے حسن پر، ان کی خوبصورتی پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم نے تو اسے کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، کسی قسم کا کوئی فروٹ نہیں کھلایا، لیکن یہ تو اسی طریقے سے حسین و جمیل ہے۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ بات نہیں ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم پڑھتا رہا، کلمے کا ذکر کرتا رہا، میں نے 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ جتنے دن تم نے اسیر کیا ہے، مجھے قیدی بنایا ہے، میں قرآن کی ایمان کی حلاوت سے اپنے پیٹ کو بھرتا رہا ہوں۔ اور سن لو، مجھے چاہے جو بھی سزا دے دو، جو بھی تکلیف دے دو، میں برداشت کرنے کے قابل ہوں، برداشت کر لوں گا، لیکن نہ قرآن کو چھوڑوں گا، نہ ایمان کو چھوڑوں گا، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑوں گا۔ حضرات، ایک ہی ڈاکہ نہیں، دوسرا ڈاکہ پبلک کی طرف سے پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حذیفہ پاگل ہو گیا، تجھے سمجھ نہیں ہے، بادشاہ سلامت جو کہہ رہے ہیں وہ کر لیجئے۔ ایک آدمی آتا ہے، آ کر کام نہ کہتا ہے کہ دل میں ایمان ہے، اوپر سے کہہ دو کہ میں نے ایمان چھوڑ دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ عقل کے کورے انسان، یہ زندگی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دی ہے، نہ آج دل سے کہا جائے گا اور نہ ہی آج زبان سے کہا جائے گا۔ چنانچہ پبلک اور بادشاہ کے سامنے انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ سزائے تجویز ہوئی کہ تیل کے کڑھائیوں کو پکایا جائے اور اس کو اس کے ایمان سے ڈگانا ہے۔ چنانچہ
बड़े दरबार में तेल के गड़े पकाए गए, उनमें हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को डाला गया, पकाया गया, मछली की तरह भुना गया, लेकिन हजरत हुज़ैफा साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पकते रहे, उबलते रहे। जब देखा कि ये टस से बस नहीं होता है, इसकी जान भी नहीं जल रही है, तो तमाम दरबारियों ने कलिमा पढ़ा। एक आदमी के ईमान की सलामती की वजह से ईमान फैल गया। तो दोस्तों, उसी चीज के बारे में आपको बतलाया गया है कि अगर जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आ जाए, कभी ऐसे लोगों से वाबस्ता हो जाए, कभी ऐसे हालात आ जाए कि आपको अपना वतन, कि आपको अपना घर बार, अपने बीवी बच्चे, अपना मालो दौलत, अपना तन मन सब खैराबाद करना पड़ जाए, तो सब छोड़ देना, लेकिन ईमान की दौलत को खैराबाद मत कहना। क्योंकि जब आप ईमान से वाबस्ता होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको बुलंद फरमाएंगे, ऊंचा फरमाएंगे। जैसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क व बिदअत, ज़ुल्मत और तारीकी की दलदल से निकालकर सर बुलंदी अता फरमाई थी, इज्जत नसीब फरमाई थी, जिल्लतों से निकालकर उन्हें इज्जतें दी गई थी। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या मैंने आप हजरात के सामने पेश किया है। चुनांचे यहाँ माशाअल्लाह हजरत मुफ्ती साहब, मुफ्ती मोहम्मद जावेद राना साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। कलीदी खिताब हजरत वाला का ही होगा, मैं तो आप हजरात के सामने ऐसे ही बैठ गया था। बहरहाल हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईमान और दीन के लिए कुर्बानी दी है, कुरान से वाबस्ता हुए हैं, तो उनको क्या मिला? रंग के तो काले थे, पेशे के एतबार से गुलाम थे, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से वाबस्ता हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अज़मतें अता फरमाई हैं, इज्जतें अता फरमाई हैं, सरबलंदी अता फरमाई है। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस लगी हुई है, बड़े बड़े सिपह सालार, बड़े बड़े सहाबा हजरत की मजलिस में आए, लेकिन जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, जा सय्यिदुना बिलाल, जा सय्यिदुना बिलाल, जा सय्यिदुना बिलाल। आप गौर करें कि एक गुलाब पैसे के एतबार से गुलाब, रंग के एतबार से काले, वो कैसे सरदार बन सकते हैं, वो कैसे अमीर बन सकते हैं, वो इतने सहाबा किराम में कैसे इज्जत पा सकते हैं। कोई और मजहब होता तो यकीनन हम कह सकते थे, लेकिन मजहब इस्लाम से वाबस्ता होकर, कुरान की तालीमात से जुड़कर उन्होंने इज्जतें पाई हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता होकर, उनका दीवाना बनकर उन्होंने इज्जतें पाई हैं। चुनांचे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि सरदार बिलाल आ गए, सरदार बिलाल आ गए, सरदार बिलाल आ गए। यही नहीं कि ईमान की वजह से और ईमान के तुफैल में उन्हें आगे भी और इज्जतें नसीब हुई है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया तो तमाम अजिल्ला साहबा मौजूद थे, बड़े बड़े कुफ्फार और मुशरिकीन जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया था, और अब वो बड़े बड़े सहाबा वहां पर मौजूद थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और कहा कि बिलाल काबे की छत पर चढ़ जाओ। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चप्पल और जूते उतारने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल आज जूतों समेत काबे की छत पर चढ़ जाओ, ताकि मालूम हो जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बनकर, अल्लाह का कलाम पढ़कर, उनका कलिमा पढ़कर जो इज्जतें नसीब होती हैं, इसका ऐलान आज काबे और मक्के की गलियों से हो जाए। चुनांचे आगे आता है कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला काबे की छत पर चढ़ गए। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इज्जतें नसीब हुई कि तारीख में लिखा है और सहाबा और ताबीईन बयान करते हैं, उलमाए किराम ने बयान किया है कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला चलते मक्के और मदीने की गलियों में थे और उसकी धड़क जन्नत में होती थी। ये ईमान की वजह से ना कोई इज्जतें नसीब हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम जिस ईमान से जुड़े हैं
یہ انشاءاللہ ہم تا قیامت و تا موت اس کو سلامت رکھیں گے. کوئی بھی طوفان کوئی بھی آندھی آئے گی لیکن ہم ایمان سے نہیں پھریں گے. ایمان جیسی جو نعمت ہے، جو دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، بغیر جد و جہد کے اگر اس کے لیے قربانی دینے کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.